تعالی چند منٹ کے لیے اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ خطیب ابن خطیب حضرت علامہ احسان اللہ مجاہد صاحب چند منٹ کے لیے خطاب فرماتے ہیں۔ ہمارے یہ حافظ احسان اللہ مجاہد صاحب انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی مسجد سبحان اللہ کے اندر نماز عید الفطر ادا کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ آئے جن کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا۔
وہ آئے جن کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا، تڑپتی جن کے سینے میں وہ آئے تو قرار آیا۔ محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، ملی رفعت مسلمہ کو ایمانوں میں وقار آیا۔ مینوں پتہ ہے تواڈے کن بھاویں ادھر نے پر اکھاں ادھر لگیاں ہوئی ہیں، میں جاننا اس بات نو، وقت بڑا نازک چل رہا ہے تو انشاءاللہ میں تواڈے تے عثمانی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہوگا زیادہ دیر۔ دعا کرو جنی بھی گفتگو ہوئے تواڈے اور میرے زندگی اندر کوئی نکھار آن دا سبب بن جائے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک اندر نے، میں بلا تمہید گفتگو دا آغاز کر رہی ہوں۔ غزوہ تبوک اندر آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے، نال میرے نبی دے صحابہ بھی نے تے نال اوتھے صحابہ دے اندر چھپے ہوئے منافقین بھی جڑے موجود سن۔ اینا پڑھاؤ کیتا ہے، اس دوران منافقہ دا گروہ الگ بیٹھا ہے، سائر تے بیٹھا ہے۔ اے بیٹھیاں بیٹھیاں ایک بندہ بڑی عجیب و غریب جی گل کرتا ہے، انہیں یہ گل کر کے قرآن دے کاریاں دا مذاق اڑایا۔ قرآن دے کاریاں دا کی اڑایا ہے؟ میرے نال بولنا ہے تو جان میں تاں چھڑنی ہے ورنہ پھر بیٹھے رہو گے۔ انہاں قرآن دے کاریاں دا کی اڑایا ہے؟ تے پتہ کی آندے نے؟ ایک گل کرنے والا گل کرتا ہے کہ ما رأینا مثل قرائنا ہاؤلا، اسی قرآن دے کاریاں جیسا کوئی عجیب و غریب تے ہلکا انسان نہیں ویکھیا۔ ارغبو بطونن، ایک کھاندے ہی رہندے نے تے اپنے پیٹ ودھاندے ہی رہندے نے۔ ایک کون کہہ رہی ہے؟ ایک منافق کہہ رہی ہے۔ ادا اشارہ کدے والے؟ پیغمبر دے صحابہ وال، آخو رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی کی کہندا ہے؟ میں قرآن دے کاریاں جیسا کوئی ہلکا انسان ویکھیا، ارغبو بطونن، ایک کھاندے ہی رہندے نے اپنے پیٹ ودھاندے ہی رہندے نے، اکذبو السنن، یہ جدوں بھی بول دے نے جھوٹ بول دے نے، اجبنو عند اللقائی، میدان جہاد دا ٹائم آ جائے اے پیٹھ دکھا کے دوڑ جاندے نے، دشمن دے سامنے لڑن دی طاقت تے صلاحیت تے رکھ دے۔ انہیں لفظ بولیا، انہیں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دا قرآن دے کاریاں دا مذاق اڑایا ہے۔ ایک صحابی رسول نے دے الفاظ سن لے، وہ الفاظ سن کے دے آمنہ دے لال دے کول آیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ سونیا اس طرح کر کے فلاں فلاں بندے نے فلاں مجلس اندر صحابہ کرام دی توہین کیتی ہے۔ اجے میرے نبی نے کچھ نہیں بولیا، آسمان تو جبریل آ گئے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ انہاں مذاق اڑایا قرآن دے کاریاں دا میں دسنا چاہ رہی ہیں۔ اللہ دے نزدیک عزت دا معیار تقوی ہے، اللہ دے نزدیک عزت دا معیار عاجزی ہے، انکساری ہے۔ انہاں مذاق اڑایا قرآن دے کاریاں دا۔ اللہ نے قل اب اللہ، اے ظالم اللہ دا مذاق اڑا رہے ہو، وآیاتہ، اللہ دے قرآن دیاں آیتاں دا مذاق اڑا رہے ہو، ورسولہ، اللہ دے رسول دا مذاق اڑا رہے ہو۔ حالانکہ انہاں نے قرآن دا مذاق نہیں اڑایا، حالانکہ انہاں نے اللہ دا مذاق نہیں اڑایا، حالانکہ انہاں نے اللہ دے پیغمبر دا مذاق نہیں اڑایا، انہاں نے مذاق اڑایا قرآن دے کاریاں دا، انہاں نے مذاق اڑایا پیغمبر دے صحابہ دا۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرنا، اللہ دے نزدیک عزت دا معیار تقوی ہے۔ میں تمیدی کلمات نہیں بولے، وقت دی بڑی قلت ہے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکھاں تو نبینا صحابی ہے، اے مالدار نہیں، بڑا غریب صحابی ہے، بڑا کمزور صحابی ہے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی نو نا مکے دے چودھری آکھیا، جے چونا نا اسی تیری گل بات سن لئیے تے ساڈا لیول نہیں، ساڈا سٹیٹس نہیں، اسی نہ غریباں چے بہ جائیے، اپنے کولوں انہا غریباں دے صحابہ نو اٹھا دیا کر، ساڈا لیول نہیں۔ میں قربان جاواں، میرے نبی نے سوچیا ایسے حکمت عملی دے تحت اگر میریاں گلاں سن لین گے تے راہ راستے آ جان گے۔ آمنہ دے لال نے انہاں چودھریاں دی تجویز من لئی، تجویز من کے تے وقت مقرر ہو گیا۔ اج آمنہ دے لال دے کول اے ساری چودھری بیٹھے نے تے میں نبی انہاں نہ گلاں کر رہے نے، انہاں نو وعد و نصیحت کر رہے نے۔ تھوڑی دیر گزری، آمنہ دے لال دا صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبینا صحابی، غریب صحابی، بے بس صحابی، معذور صحابی مسجد دے اندر داخل ہو رہی ہے۔ آمنہ دے لال نے ویکھیا عبداللہ نو آج اونا نہیں سی چاہی تھا، آج میری اینا نا کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ تہاڈی موجودگی اندر کوئی مارا صحابی نہیں آئے گا۔ میں قربان جاواں، اجے میرے نبی نے متھے تے شکن لے آندا ہے، منہ جو الفاظ نہیں بولے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نو ایک جملہ بھی نہیں بولیا تے پیغمبر دی اب متھے تے شکن آ گیا ہے۔ آمنہ دے لال اجے کچھ بھی نہیں آکھیا، آسمان تو جبریل آ گئے، میرے پیغمبر عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی۔ اے میرے پیغمبر، انہاں چودھریاں دی خاطر عبداللہ بن ام مکتوم نو ڈنڈنا نہیں، چرکنا نہیں، ناراض نہیں ہونا۔ میرے یا سونیاں تیرے ماتھے تے شکن آ گئی ہے، میں اللہ نو اے بھی پسند نہیں آیا۔ میرے پیغمبر چودھری ایمان لے کے اون یا نہ لے کے اون، میرے اللہ دی عزت دی کوئی پرواہ نہیں، میرے واسطے عزت دار عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دل اندر اللہ دی محبت ہے، یہ دل اندر رسول اللہ دی محبت ہے، یہ دل اندر نماز دی محبت ہے، یہ دل اندر تقوی ہے، اللہ دا خوف ہے، اللہ دی محبت ہے۔ اور میں بیان کر رہی ہاں آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ۔ یار ویکھو اسی سمجھی ہے مال شاید عزت دا پیمانہ معیار بن گیا ہے، اسی سمجھی ہے شاید اقتدار عزت دا پیمانہ ہے۔ دیکھیا نہیں
ایک قارون ہے بڑا ہی مالدار ہے، بڑا ہی مالدار ہے، تے قرآن کہہ رہے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَخَسَفْنَا بِهِ، اے مال نہ مال اسی سمجھیا کہ عزت دا معیار بن گیا ہے، مالداران دے جوتے اٹھانے، مالداران دے قدماں چ بہنا، انہاں دا انتظار کرنا، انہاں نو پروٹوکول دینا، تے جڑے متقی نے، پرہیزگار نے، دیندار نے، علماء نے، اللہ کو ڈرنے والے نے، مسجد نمازی نے، مسجد محافظ نے، انہاں نو کسے دعوتاں اندر نہیں، شادیاں اندر نہیں، ولیمیاں اندر نہیں، انہاں دا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی معیار نہیں، یہ ساڈا پیمانہ ہے۔ اللہ دا پیمانہ کیسا ہے؟ ایک قارون بڑا مالدار ہے، اللہ نو کیے تیرے مال نل، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تیریاں شکلاں نہیں ویکھدا، اللہ تیرے مالداری نہیں ویکھدا، اللہ تیرا منصب نہیں ویکھدا، اللہ تیرا اقتدار نہیں ویکھدا، اللہ کی ویکھدا ہے، اللہ تیرے دل دی کیفیت نو ویکھدا ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماندے نے قارون دا مال انہوں زمین اندر دست جان تو بچا نہیں سکیا، ادھر فرعون ہے، اے بڑا صاحب اقتدار ہے، ادھر اقتدار بڑا مضبوط ہے، انہیں سمجھیا میں کلا خدا ہی نہیں، آنا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا خدا ہاں۔ انہیں دعویٰ ہی نہیں کیتا، اس دعوے جو اوپر بڑے بڑے لوگ قتل کر چھڑے، میں قربان جاواں اللہ دیاں طاقتاں بڑیاں وسیع نے۔ اللہ فرماندے نے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمنت بِهِ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انہیں ڈب کے اللہ دی توحید دا اقرار کیتا، اللہ نے آلآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ ادھے کول مال ہے، اے زمین اندر دنسی آ جا رہی ہے، فرعون دے کول مضبوط اقتدار ہے، اللہ نے انہوں غرق کر چھڑی ہے۔ تیتے کون ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اے پیار نہ کو بلال دے نام تے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ بلال کل قارون دی دولت ہے، نہ بلال کل فرعون دا اقتدار ہے، نہ بلال کل کوئی بڑا اچھا منصب ہے۔ بلال کون ہے؟ غریب جا صحابی پیغمبر دا، میں قربان جاواں، آمنہ دے لال نے فرمایا بلال بما سبقتنی الی الجنہ تل باریہ، پھر آخر سبحان اللہ، زور نہ خود میں ترجمہ سناواں گا، سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال نے فرمایا بلال بما سبقتنی الی الجنۃ الباریہ، اے بلال تو کیڑا ایسا عمل کرنا ہے، میں تیرے چلن دیاں آہٹاں جنت دے اندر اپنے تو اگے اگے سنیاں نہیں۔ اے بلال تو کیڑا ایسا عمل کرنا ہے، میں تیرے چلن دیاں آہٹاں جنت دے اندر اپنے اگے اگے سنیاں نے، بما سبقتنی الی الجنۃ الباریہ۔ تے بلال آندے نے اللہ دے پیغمبر میں کوئی خاص عمل نہیں کرنا، میں جدوں بھی وضو کر لینا 2 رکعت نماز ادا کر لینا، جدوں بھی وضو کر لینا 2 رکعت نماز ادا کر لینا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا بلال اللہ نو تیرا تقوی، تیری عاجزی، تیرا عمل اتنا پسند آ گیا ہے، تو چلدا زمین تے تیرے چلن دیاں آہٹاں جنت اندر سنائی دے رہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔